نفرت سے محبت تک بھاگ 6۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھا دیا۔ میں نے کہا، اٹھو، میرے دل پر حشر برپا کر کے، میری نیندیں حرام کر کے تم سو کیسے سکتی ہو یسریٰ؟ وہ موندی موندی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کیا تکلیف ہے شیراز؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ اس وقت تمہیں میرے کمرے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات کرنی ہے صبح کرنا۔ بلکہ بات کیا کرو گے؟ بات کرنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا۔ ویسے بھی 2 مہینے کی مہمان ہوں میں، پھر تو مجھے ویسے بھی تمہاری دعاؤں کے ساتھ اسد کے ساتھ رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ میں اس کے بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا، اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا یار، جتنی جلدی تم نے محبوب بدل لیا ہے۔ کل تک میری محبت کا دم بھرتی تھی تم، اور آج اس کمینے اپنے منگیتر کو فلائنگ کس کر رہی تھی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہ کہنے لگی، اوہ، تم نے دیکھ لیا شیراز، میں نے تو بڑی احتیاط سے یہ سب کیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، پھر کہنے لگی، پتہ ہے میں بہت حقیقت پسند ہوں، اس لیے سمجھ گئی ہوں کہ آگے بڑھنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، اور تمہیں بھی یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اس بار وہ کافی سنجیدہ تھی۔ میں سمجھ گیا کہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر مجھے دکھانے کے لیے کر رہی ہے، تاکہ میں بھی کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچوں، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں بھی آگے بڑھ جاؤں گا۔ مجھے ویسے بھی یہاں رہنا ہی نہیں ہے، بہت جلد چلا جاؤں گا یہاں سے۔ دوبارہ کبھی میری شکل بھی تم نہیں دیکھو گی، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ کہنے لگی، کہاں جاؤ گے؟ اور کیوں جاؤ گے تم؟ یہ تمہارا گھر ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم بدلا تھا۔ میں نے کہا، تمہیں اپنے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں تم مجھے کبھی نظر نہ آؤ، اور نہ میں تمہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں پہلی بار خوف تھا میرے دور ہو جانے کا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی صاف کی، اور یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ کھولا اور اپنی سی وی دوسرے ممالک کی کمپنیوں میں بھیجنی شروع کر دی۔ ویسے بھی مجھے پہلے بھی آفر آ چکی تھی، اسی کمپنی پر میں نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ میں صبح جلدی گھر سے نکل جاتا تھا اور رات کو دیر سے واپس آتا، پھر رات دیر تک سگریٹ پیتا رہتا۔ 2 دن بعد مجھے فرانس کی ایک کمپنی کی طرف سے جواب مل چکا تھا۔ میری جاب لگ چکی تھی، پیسے ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں موجود تھے، اس لیے میں نے اپنے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام بھی شروع کر دیا۔ جب سے پاپا کی شادی ہوئی تھی، میں نے کبھی بھی سب کے ساتھ ٹیبل پر ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی کھانا کھاتا تھا، لیکن آج میں ٹیبل پر یسریٰ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور پلیٹ میں سالن ڈال کر کھانا کھانے لگا۔ میرے پاپا کہنے لگے، شیراز، یہ تم نے بہت اچھا کیا، ہم سب کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو۔ کہنے لگے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا، ضروری بات تو میں نے بھی آپ کے ساتھ کرنی ہے۔ کہنے لگے، وہ کیا؟ میں نے کہا، پہلے آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، 2 مہینے بعد اسد کی فیملی رخصتی مانگ رہی ہے۔ پاپا یوں بات کر رہے تھے جیسے اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا یہ سب میرے لیے آسان ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کو جو مناسب لگے کریں۔ میرا جواب سن کر یسریٰ کے چہرے پر اداسی چھائی تھی۔ میں نے کہا، پاپا، میری جاب فرانس کی کمپنی میں لگ چکی ہے، اور میں 2 ہفتے تک فرانس جا رہا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے پاپا کا نوالا ان کے ہاتھ میں ہی رکا تھا۔ نائلہ آنٹی بھی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن سب سے بری حالت یسریٰ کی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک مجھے دیکھ رہی تھی، بنا آنکھیں جھپکے۔ پاپا کہنے لگے، کس سے پوچھ کر؟ تم نے فرانس میں جاب کے لیے اپلائی کیا؟ بہت بڑے ہو گئے ہو نا تم کہیں نہیں جاؤ گے شیراز؟ میرے پاپا کا لہجہ بہت سخت تھا۔ میں نے کہا، پاپا پلیز، میں فیصلہ کر چکا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اپنے لیے فیصلہ کیا تھا، اٹل اور آخری۔ میں آپ کے فیصلے کے بیچ میں دیوار نہیں بنا، آپ بھی میرے فیصلے کے بیچ میں نہ آئیں۔ میں یہاں رہ کر جی نہیں پاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو خوش نظر آ سکوں تو مجھے جانے دیں۔ میری بات سن کر میرے پاپا نے اپنے کھانے کی پلیٹ پیچھے کھسکائی تھی۔ کہنے لگے، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ ان کی آواز میں واضح نمی تھی۔ میں نے کہا، آپ رہ لیں گے پاپا،
اب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی اپنی فیملی ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، آپ کی لائف کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ بیٹی کی شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنے ہمسفر کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اکیلا تو میں رہ گیا ہوں پاپا، اس لیے بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں بھی ایک کرب سے گزر رہا تھا، اپنے اوپر ضبط باندھے ہوئے تھا۔ آج تک کبھی ایک رات کے لیے میں اپنے باپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا تھا، اور اب مجھے فرانس سے واپس لوٹ کر نہیں آنا تھا۔ میرے گلے میں گرہیں سی پڑ گئی تھی، لگتا تھا اب اگر ایک الفاظ بھی بولوں گا تو رو پڑوں گا۔ یسریٰ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی، ایک ضبط سے وہ بھی گزر رہی تھی۔ سب سے پہلے یسریٰ اٹھ کر تیز قدموں سے اوپر کا زینہ چڑھ گئی تھی، پھر میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، آنسوؤں کا گولا تھا جو گلے میں پھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سگریٹ جیب سے نکالی تھی، مجھے اس وقت ڈپریشن ہو رہا تھا اور بہت شدید ہو رہا تھا۔ میں نے لائٹر سے سگریٹ جلایا اور لمبے لمبے کش لینے لگا، لیکن ڈپریشن کم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ کے بغیر رہنے کی عادت نہیں تھی، ہم دونوں ہی اکیلے گھر میں رہتے تھے، لیکن لگتا تھا کہ پورا گھر بھرا ہوا ہے۔ ہر وقت باتیں کرتے رہتے تھے، ہنستے رہتے تھے، اور اب گھر میں 4 بندے تھے، لیکن لگتا تھا کہ کوئی بھی نہیں رہتا۔ سب اپنی اپنی جگہ تنہا رہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے پاپا میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے جلدی سے سگریٹ بجھایا، لیکن کمرے میں موجود دھواں انہیں یہ بتا چکا تھا کہ میں نے سگریٹ پی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، اور کتنی سزا دو گے مجھے شیراز؟ اس عمر میں بچے اپنے ماں باپ کا احساس کرتے ہیں، انہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میں نے کہا، پاپا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیے گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، لیکن آپ میری بھی تکلیف کو سمجھیں۔ میں اپنے سامنے یسریٰ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں یہ امتحان نہیں دے سکتا پاپا، پلیز۔ یہ کہہ کر میرا ضبط جواب دی گیا تھا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، پاپا میں مر جاؤں گا اگر یہاں رہا تو، پلیز مجھے جانے دیں۔ اپنے باپ کے سینے کے ساتھ لگے میں بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ بھی رو رہے تھے، کہنے لگے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نہ نائلہ خوش ہے، نہ یسریٰ، اور نہ ہی تم سب کا گنہگار گار ہوں میں۔ وہ رو رہے تھے، میں نے ان کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا، نہیں پاپا، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، مذاق تو شاید قسمت نے ہمارے ساتھ کیا ہے پاپا، آپ خود کو کچھ مت کہیں پلیز۔ میرے دل میں آپ کے لیے اب کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن میں ابھی کیا کروں میں نے یہ فیصلہ بہت مجبوری اور بے بسی کی حالت میں کیا ہے، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی مجھے جانے دیں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کی منت کی تھی۔ کافی دیر وہ میرے سامنے ایسے ہی چپ بیٹھے رہے، لیکن پھر میری بات مان گئے۔ رو کر میں بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ پاپا میرے کمرے سے واپس جا چکے تھے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے۔ اس کے آنسو مجھے اپنے اندر کہیں گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں بے حد بے چین تھا، لیکن اس کے کمرے میں نہیں گیا، ورنہ وہ مجھے روک لیتی، اور اگر وہ کہہ دیتی کہ شیراز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، تو میں جا نہیں پاتا، اور میرا رکنا میرے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دیتا۔ 15 دن تک میں نے اپنی نظریں اٹھا کر یسریٰ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی روئی روئی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی روئی روئی آنکھیں میرے دل پر حشر برپا کر دیتی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے فرانس جانا تھا۔ اگلے دن صبح کی میری فلائٹ تھی۔ میں اپنی پیکنگ کر رہا تھا جب نائلہ آنٹی میرے کمرے میں آئیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ میری وجہ سے تم اپنے پاپا سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں واپس آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہوں۔ پہلی بار میں نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا، انہیں تسلی دی تھی۔ وہ میرا ماتھا چومنے لگی، کہنے لگی، میرے لیے تم اور یسریٰ ایک ہی ہو، بیٹا مت جاؤ پلیز۔ میں نے کہا، میں آپ کو اور پاپا کو وہاں بلا لوں گا، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جانے سے پہلے میں اپنے پاپا اور نائلہ آنٹی سے ملا تھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گھر سے باہر ٹیکسی کھڑی تھی، میں نے اپنا سامان رکھا، مگر ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے میں نے ایک الوداع نظر یسریٰ کے کمرے کی کھڑکی کی طرف ڈالی تھی۔ وہ وہیں پہ کھڑی تھی، لیکن مجھے دیکھتے ہی پردہ آگے کر چکی تھی۔
میں نے کالا چشمہ آنکھوں پہ لگا لیا کیونکہ اب اپنے آنسو کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ تک بالکل چپ چاپ اپنی سوچوں کے ساتھ پہنچا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ صاحب ایئرپورٹ آ گیا ہے، تو میں چونک سا گیا تھا۔ پھر اپنا سامان اتارا اور ایک الوداع نظر اس شہر پہ ڈالی جہاں میری اب تک کی ساری زندگی گزری تھی۔ میں جا چکا تھا، اپنی جاب شروع کر لی تھی۔ روزانہ کمرے میں لگے کیلنڈر پر میری نظر جا کر ٹک جاتی۔ پورے 2 مہینے بعد اس کی شادی تھی اور یہ ایک دن مجھ پہ بھاری تھا۔ مجھے لگا تھا وہ نظروں سے اوجھل ہوگی تو دل سے بھی اوجھل ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی کو بھولنا یا چھوڑ دینا، اور میرے باپ نے 30 سال یہ اذیت سہی تھی۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا تھا۔ جس عمر میں وہ تھے زیادہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اچھا کیا کہ انہوں نے میری نہیں سنی۔ پھر یسریٰ کا خیال آنے لگا کہ کیا وہ اسد کے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ پھر سوچا ہاں، رہ لے گی۔ شروع میں اسے مشکل ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جائے گی۔ اس وقت مجھے یہاں پر بہت تنہائی کا احساس ہو رہا تھا۔ پورا دن میں آفس میں کام میں مصروف رہتا، لیکن جب فلیٹ میں آتا تو سب کچھ برا برا سا لگتا۔ پورا گھر کھا جانے کو دوڑتا تھا۔ کبھی یسریٰ کی پرانی باتیں یاد کر کے ہنستا رہتا، مسکراتا رہتا، تو کبھی پاپا کی باتیں۔ پاپا کی مجھے کال روز آتی تھی، وہ مجھ سے بات کرتے تھے، لیکن میں ٹال جاتا تھا۔ کہتے تھے ویڈیو کال کرنی ہے، میں انکار کر دیتا۔ یہ کہتا کہ ابھی تھکا ہوا ہوں، پھر کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری بگڑی ہوئی حالت دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ کبھی کبھی جب شیو کرواتا تب میں پاپا سے فون پہ بات کر لیتا۔ نائلہ آنٹی سے بھی سلام کر لیتا تھا۔ بس ایک یسریٰ تھی جس کے لیے دل تڑپنا اور دھڑکنا چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ ضدی تھا بالکل میری طرح، یا میرے پاپا کی طرح، نہیں مانتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ جن دنوں یسریٰ کی شادی تھی میں نے فون نہیں کیا، بلکہ اپنا فون بند کر دیا۔ 1 ہفتے سے میں آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن مبتلا ہو چکا تھا۔ چھوٹی بات تو نہیں تھی، بس یہی سوچتا رہتا اب اس کی شادی ہو گئی ہوگی، اپنے شوہر کے پاس ہوگی، اور یہ سوچ کر میرے لیے میری جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ 15 دن بعد میرے پاپا کی کال آئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ یسریٰ کیسی ہے، خوش ہے کہ نہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا۔ میں 15 دن بعد ہی ایک کال اپنے باپ کو کرتا تھا، کچھ دیر حال احوال پوچھتا اور فون بند کر دیتا۔ میرے پاپا کہتے کہ واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا کہ 5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا، مجھے آنے نہیں دیں گے، کانٹریکٹ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میرے پاپا بہت غصہ ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ 5 سالوں میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گا؟ میں نے کہا کہ چٹکیوں میں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا، گزرتا ہی نہیں تھا۔ میرے پاس صرف یادیں تھیں۔ حالانکہ آفس میں بہت سارے کولیگز تھیں جو کہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، وقت گزارنا چاہتی تھیں، لیکن میرے اندر تو جیسے وہ روح کی طرح بس گئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں نے پاپا سے کہا کہ میں نے یہاں شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر انہیں بڑا غصہ آیا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ انہیں غصہ آئے اور وہ مجھ سے بات ہی نہ کریں، وہ مجھ سے نفرت کریں، میرے بغیر جینا سیکھ لیں، کیونکہ مجھے اب کبھی واپس لوٹ کر نہیں جانا تھا۔ یہی میرے اور یسریٰ کے حق میں بہتر تھا۔ میرے پاپا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کہنے لگے تم نے یہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ تم نے ہر فیصلے سے میرا اختیار ختم کر دیا، اتنی نفرت کرتے ہو مجھ سے؟ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، میں مر بھی جاؤں تو مجھے دیکھنے بتانا، وہیں رہو اپنی بیوی کے ساتھ۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں اس اذیت سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن نکل نہیں پا رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا، اسی طرح 2 سال، 3 سال۔ میرے والد نے دوبارہ مجھے کال نہیں کی تھی، اور میں نے بھی نہیں کی۔ حالانکہ میرا ایسا کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا جس پر یہ پابندی ہو کہ میں جا نہیں سکتا، پر میں خود جانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک بار میرے کولیگ آپس میں بات کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ بات شاید باس کے متعلق ہو رہی تھی۔ میں نے کہا تم لوگ یہاں بیٹھے باس کا کیا تمسخرہ اڑا رہے ہو؟
وہ کہنے لگے باس نے کام ہی کچھ ایسا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے اپنے بیٹے کی ساس سے افیئر چلایا ہے، جہاں بیٹے کی منگنی کی تھی وہیں اپنی بھی بارات لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا دوست کہنے لگا ارے بھائی، باس نے اپنی بیٹے کی ایک لڑکی سے منگنی کی تھی۔ اس کی ماں کا بھی شوہر پہلے سے مر چکا تھا۔ منگنی کے دوران لڑکا لڑکی کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور باس کی لڑکے کی ماں سے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہی بارات لے کے جائیں گے۔ یہ سن کر میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا اس کے اونر مسلم تھے اور کمپنی میں تقریباً تمام امپلائی مسلم ہی تھے۔ وہ کہنے لگے کیوں پاسبل نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے۔ میں نے کہا ہاں فرانس ہے، شاید اس لیے یہاں پر سب پاسبل ہو، لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا۔ اس طرح تو وہ لڑکا لڑکی آپس میں بہن بھائی ہو جائیں گے، اور بہن بھائی کی شادی تو نہیں ہوتی۔ میرا دوست کہنے لگا کہاں بیٹھے ہو تم؟ دوسرا کہنے لگا دین سے دوری کا نتیجہ ہے بھائی، ورنہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ لڑکے کی ماں اور باپ الگ تھے۔ لڑکے کے ماں باپ الگ، شادی تو اب ہو رہی ہے۔ میں ابھی بھی اپنے کولیگز کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ میں نے قریبی مسجد میں جا کر وہاں کے مفتی صاحب سے بات کی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے ماں باپ الگ الگ ہیں۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ میں اس طرح کی باریکیوں سے ناواقف تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ شاید میں نے کبھی اس نتیجے پر سوچا ہی نہیں تھا۔ یہی سمجھا کہ ممکن ہی نہیں، لیکن وقت گزر چکا تھا۔ کاش کہ اس بات کا ادراک مجھے پہلے ہو جاتا تو میں کبھی بھی یسریٰ کو کھوتا نہیں، اسے کسی کا ہونے نہیں دیتا، نہ ہی اپنے باپ کو تنہائی اور جدائی کی اذیت دیتا، نہ یہاں بیٹھ کر ایک تکلیف دہ زندگی جیتا۔ بہرحال اب زندگی کسی مشین کی طرح گزر رہی تھی۔ صبح اٹھو، آفس چلے جاؤ، آفس سے واپس آؤ، اپنے لیے کھانا بناؤ، کھانا کھاؤ اور بس سو جاؤ۔ ہر مہینے میں ایک معقول رقم اپنے پاپا کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا تھا۔ کبھی عید آتی تو شدت سے دل کرتا تھا کہ پاپا سے بات کروں، فون کرتا تو وہ اٹھاتے نہیں تھے۔ نائلہ آنٹی کو فون کر کے کہتا تو وہ کہتی کہ پاپا تمہارے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم نے شادی ہی کرنی تھی تو بیٹا ہمیں پہلے بتا دیتے، ہم انکار تو نہیں کرتے۔ تمہارے پاپا کو اس چیز کا دکھ ہے کہ تم نے اہمیت ہی نہیں دی۔ میں نے کہا بس سب کچھ اچانک ہو گیا۔ خیر 4 اور 5 سال بھی بیت گئے تھے، جب ایک بار نائلہ آنٹی کی کال آئی، کہنے لگی شیراز تمہارے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے پاپا کو؟ آپ ان کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ وہ کہنے لگی جو تم ہو وہ تم ہو، وہ میں نہیں ہوں، میں تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ کافی سالوں سے صبر کر رہے تھے، لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا ہے۔ ہارٹ پیشنٹ ہیں، مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور نیم بے ہوش میں تمہیں ہی پکار رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے واپس آتا ہوں۔ یہ تو اتفاق تھا کہ مجھے ٹکٹ بھی جلدی مل گئی۔ جہاز میں بیٹھتے ہی مجھے یسریٰ کا بھی خیال آنے لگا کہ اب تک تو اس کے 1 یا 2 بچے بھی ہو چکے ہوں گے۔ ہم ہندوستانی نوجوانوں کی محبت کا زیادہ تو یہی انجام ہوتا ہے کہ محبوبہ کے بچے بعد میں ہمیں ماموں ماموں کہتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی تھی کہ اب مجھے یسریٰ کے بچوں سے یہ سب سننا پڑے گا، جو میں بالکل بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے میرے پاپا بیمار تھے، وہ خیریت پوچھنے تو آئے گی ہی، اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ۔ اندر ہی اندر ایک عجیب سی کیفیت نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا تھا۔ بہرحال میں سیدھا ہاسپٹل میں گیا تھا۔ ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہی نائلہ آنٹی اور یسریٰ مل گئی تھی۔ یسریٰ پہ بس میں نے ایک نظر ڈالی تھی، وہ کافی بدل چکی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو ویسے بھی جدا ہو چکی تھی۔ میں نے بھی نظریں ہٹا دی۔ میں نائلہ آنٹی کے ساتھ لگ گیا۔ وہ رونے لگیں، کہنے لگی کچھ نہیں کھا رہے، بات بھی نہیں کر رہے، ڈاکٹر الگ پریشان ہیں۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں نا۔ میں پاپا کے کمرے میں گیا تو آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے۔ دروازے کی کھلنے کی آواز پر کہنے لگے نائلہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا، جاؤ یہاں سے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو جھٹ سے انہوں نے آنکھیں کھولیں۔ شاید ماں باپ اپنی اولاد کی خوشبو سے ہی پہچان جاتے ہیں۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھنے لگے۔ میں نے کہا پاپا آرام سے، میں بٹھا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آ گئے تم؟ مجھے تو لگا تھا میری موت کی خبر سن کر آؤ گے۔
آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا خدا میری عمر بھی آپ کو لگا دے، خدا کے لیے دوبارہ یہ الفاظ منہ سے مت نکالیے گا۔ آنکھیں تو میری بھی برس رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، سینے سے لگا کر بھی وہ کافی دیر تک مجھے اپنے ساتھ لگاتے روتے رہے۔ کہنے لگے مجھے تو لگا تھا کہ نائلہ میری زندگی میں آئے گی تو میری آزمائش ہی ختم ہو جائیں گی، میری اذیت ختم ہو جائے گی، لیکن میری قسمت میں شاید سکھ تھا ہی نہیں، اس لیے یہ سزا ختم نہیں ہوئی۔ یہ 5 سال میں نے اس سے بھی زیادہ تکلیف میں گزارے، تمہاری جدائی میں۔ انسان کو سب کچھ نہیں ملتا، چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لے۔ پھر کہنے لگے شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، اس لیے مجھے چھوڑ کر واپس مت جانا۔ میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گا اور آپ کو بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس مجھے وقت چاہیے تھا، اب میں سنبھل چکا ہوں۔ لیکن اندر بیٹھا دل اس بات کا انکار کر رہا تھا کہ میں تو اپنی جگہ پر ویسے ہی ہوں، اپنی جگہ اٹل ہوں، میں تو نہیں بدلا، تو تم کیسے بدل گئے؟ خود کو جھوٹی تسلی مت دو۔ بہرحال میں پاپا سے کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ پھر نائلہ آنٹی اندر آ گئی۔ وہ کہنے لگی تم ہی اپنے پاپا سے کہو کہ وہ کچھ کھا لیں، میری بات تو نہیں مان رہے۔ میں نے کہا آپ مجھے کھانا لا دیں، میں کھلاتا ہوں۔ میرا سامان شاید ڈرائیور گھر لے جا چکا تھا، پاپا نے ڈرائیور رکھ لیا تھا۔ کھانا میں نے اپنے والد کو کھلایا تھا، 2 دن ان کے پاس ہی رہا۔ وہ کہتے رہے کہ گھر چلے جاؤ، کچھ دیر آرام کر لو۔ میں نے کہا میں یہاں پر زیادہ سکون سے ہوں کیونکہ آپ کے پاس ہوں۔ وہ مجھے پیار کرنے لگتے تو کبھی ماتھا چومتے اور کبھی میرے ہاتھ چومتے تو کبھی سینے سے لگا دیتے۔ 2 دن بعد وہ ڈسچارج ہو گئے تھے۔ میں انہیں لے کر جب گھر آیا تو دیکھا یسریٰ کھانا بنا رہی تھی۔ پتہ نہیں اپنے گھر کیوں نہیں گئی، شاید نائلہ آنٹی بیمار رہنے لگی تھی، اس لیے وہی دونوں کو پوچھ رہی تھی، سنبھال رہی تھی۔ لیکن 1 ہفتہ گزر گیا تھا، نہ تو اس کا شوہر بھی لینے آیا تھا اور نہ ہی وہ گئی تھی۔ پتہ نہیں آ کے کیوں بیٹھی تھی، یا کوئی اور بات ہے۔ دل کیا نائلہ آنٹی سے ہی پوچھ لوں، کیونکہ وہ تو کسی اجنبی کی طرح تھی۔ کچن میں جاتی، ناشتہ بناتی، ٹیبل پہ رکھتی تھی، پھر پاپا کے کمرے میں جا کر انہیں ناشتہ کروا دیتی اور میڈیسن دے دیتی، پھر اپنی امی کو میڈیسن کھلاتی اور پھر اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نظر کا چشمہ اسے لگ چکا تھا۔ دوپہر اور رات کو بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ ایک بار مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اوپر کا زینہ نیچے اترا، سوچا اپنے لیے کافی بنا لیتا ہوں۔ کچن میں آیا تو پہلے سے کافی بنا رہی تھی۔ مجھے ایک نظر دیکھ کر رخ بدل گئی۔ میں نے کہا اگر کافی بنا رہی ہو تو 1 کپ میرے لیے بنا دو۔ کہنے لگی اپنے کام خود کرو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہی لہجہ، وہی انداز اور وہی روب، لیکن وقت بدل چکا تھا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا لوں گا۔ میں نے کہا تمہارا شوہر ملنے نہیں آیا، اسے ابا کی پرواہ نہیں ہے کیا؟ 8 دن ہو گئے ہیں، ایک بار بھی خیریت پوچھنے نہیں آیا۔ کہنے لگی وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی اسے بھی تمہاری طرح بیرون ملک جانے کا دورہ پڑا تھا، اس لیے چلا گیا، آئے گا تو مل بھی لینا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید اسی وجہ سے وہ یہاں ہے۔ میں کچن کے اندر آ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ کب گیا اور کہاں گیا؟ کہنے لگی اتنے اہم نہیں ہو تم کہ تمہیں بتاؤں وہ کب گیا کہاں گیا، کب آئے گا، اپنے کام سے کام رکھو۔ اب وہ کپ کے اندر کافی مکس کر رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا بہت شکریہ بتانے کا کہ مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میں نے شیف سے ایک کافی کپ اٹھایا اور کافی دیکھنے لگا۔ وہ کہنے لگی میں بنا رہی ہوں تمہارے لیے، لیکن صرف آج، کل سے اپنے لیے خود بنانا۔ میں نے کہا میں روز کافی نہیں پیتا، اور بہت شکریہ اپنا کپ اپنے پاس رکھو۔ لیکن تب تک وہ میرے ہاتھ سے کپ چھین کر اس میں کافی ڈال چکی تھی، اب دودھ ڈال کر اسے سیٹ کر رہی تھی، پھر یہ کافی شیپ پہ رکھ کر جانے لگی۔ میں نے کہا بات سنو۔ کہنے لگی اب کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کا بچہ نہیں ہے کیا؟ اکیلی ہے، کیوں ہے یہاں؟ 5 سال میں ایک بچہ تو ہو جاتا ہے۔ پھر سوچا کہ پوچھوں گا تو کسی جنگلی بلی کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑے گی، کہے گی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کافی لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ صبح میں ناشتہ بنا رہی تھی، ساتھ میں کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے تم کتنے اداس ہو چکے ہو، لیکن میں نے بتایا تو تھا نا کہ میرے پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ ہاں بس ٹھیک ہو گئے ہیں، کل سے آ جاؤں گی، تم اداس مت ہونا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کس سے بات کر رہی تھی، شوہر سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا،
اس نے جلدی سے ناشتہ رکھا۔ نائلہ آنٹی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی وہی ایان کا بچہ ہے، چین ہی نہیں ہے اسے۔ امی اب تو پاپا کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، میں سوچ رہی ہوں کل دوبارہ سے اسکول جوائن کر لوں۔ میرے بچے بہت اداس ہو گئے ہیں میرے بغیر، اب تو فون کرنے لگے ہیں۔ نائلہ آنٹی کہنے لگی ہاں چلی جانا۔ وہ یوں بے تعلق بیٹھی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہیں ہوں، بس اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے ناشتہ کیا اور دوبارہ سے یہاں پر جاب کے لیے کمپنیز میں سی وی دینے لگا، لیکن بابا نے مجھے کہا کہ فیکٹری تم سنبھال لو۔ اب میں نے نہیں سنبھال سکتا۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، میں کر لوں گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے پاپا کی فیکٹری میں جانا شروع کر دیا، لیکن ایک بار میں جب گھر آیا تو نائلہ آنٹی یسریٰ پر چلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کب تک تم ایسے ہی اپنی زندگی گزارتی رہو گی، شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ سن کر میرا دماغ ٹھٹکا تھا۔ کہنے لگی ایک بار آپ کے کہنے پر میں نے ہاں کی تھی نا، بار بار نہیں کر سکتی۔ نائلہ آنٹی کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا وہ لوگ لالچی ہوں گے اور نکاح کے وقت ڈیمانڈ رکھ دیں گے جو نہ پوری ہونے کی وجہ سے بارات واپس لے جائیں گے۔ وہ کہنے لگی جب ایک بار بارات واپس چلی جائے تو لڑکیوں کے رشتے اچھے نہیں آتے، 100 سوال پوچھیں گے لوگ آپ سے۔ اب میں اپنی زندگی سے خوش مطمئن ہوں، میری جان چھوڑ دے امی۔ وہ کہنے لگی لیکن میں خوش نہیں ہوں، بیمار رہنے لگی ہوں، تمہارے پاپا بھی بیمار رہنے لگے ہیں، اگر شیراز نے شادی نہ کی ہوتی تو۔ وہ کہنے لگی بس ایک لفظ بھی آگے مت کہیے گا، خدا کے لیے کسی کو تو اس کی زندگی سکون سے جینے دیں، کل کو اس کی بیوی آئے گی تو کیا سوچے گی؟ نائلہ آنٹی کہنے لگی اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ جب تک اس کی بیوی آئے تم رخصت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا شوہر بیرون ملک ہے، اب وہ شادی شدہ ہے۔ جیسے میں اندر آیا تو دونوں ماں بیٹی چپ ہو گئی تھی، بلکہ یسریٰ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ نائلہ آنٹی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن اسی رات میں نے بابا سے بات کی تھی۔ وہ میری شکل دیکھنے لگے، کہنے لگے تمہاری بیوی کو اعتراض نہیں ہوگا؟ میں نے کہا کون سی بیوی؟ وہ کہنے لگے وہی جس سے تم نے شادی کی ہے۔ میں نے کہا میں نے کسی سے شادی نہیں کی تھی، بس جھوٹ بولا تھا۔ میرے پاپا مجھے کافی دیر حیرت سے دیکھتے رہے۔ تمہاری جھوٹ کی وجہ سے ہم کتنا پریشان ہو گئے، میں تو تم سے کہنے والا تھا، تمہیں بتانے والا تھا کہ یسریٰ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ وہ لڑکا لالچی تھا، کہہ رہا تھا کہ گھر نام کر دو، باقی سب بھی میرے نام کر دو، تبھی نکاح کروں گا۔ یسریٰ نے اسے دھکے دے کر خود ہی باہر نکال دیا۔ ساری بارات واپس چلی گئی۔ میں تو یہ بتانا چاہتا تھا لیکن اس نے منع کر دیا کہ تمہیں کچھ نہ بتایا جائے۔ پھر ہم نے کسی مفتی وغیرہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نکاح ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ جب یہ جائز ہے تو پھر ہم کیوں اپنے بچوں کی خوشیوں کے بیچ میں آئیں، لیکن تم نے مجھے مایوس کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا اب تو آ گیا ہوں نا واپس، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا، بہت سالوں بعد چیک کروایا لیکن لگتا تھا کہ اب تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ یسریٰ کی تو شادی ہو چکی ہوگی، بچے بھی ہوں گے۔ وہ کہنے لگی یسریٰ نے اس کے بعد شادی سے صاف انکار ہی کر دیا تھا۔ پھر لوگوں کی باتیں بہت تھیں، کیا ہوا تھا کہ وہ بارات چلی گئی۔ یہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عیب صرف عورت کے اندر ہی ڈھونڈا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں نکاح کا انتظام کرتا ہوں۔ میرے پاپا تو جیسے جی اٹھے تھے، لیکن جب یہ بات یسریٰ تک پہنچی تو اس نے انکار کر دیا، کہنے لگی مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی وادی، شیراز سے بھی نہیں کرنی۔ نائلہ آنٹی نے پاپا نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ پاپا نے اسے اپنی قسم دی تو چپ چاپ صرف نکاح کر لیا۔ میں بھی چپ تھا، نکاح کے وقت بھی رو رہی تھی، جب میں رات کو کمرے میں گیا تھا تو پھر بھی رو رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، جیسے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا اس نے جھٹکے سے مجھے پیچھے دھکا دیا تھا۔ کہنے لگی ہاتھ مت لگانا مجھے، پاپا کی وجہ سے نکاح کیا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ میں نے کہا کر تو لیا نا، یہ کہہ کر میں نے زبردستی اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ کہنے لگی گلا دبا دوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو، تم بہت برے ہو، ایک بار بھی تم نے میرے بارے میں نہیں سوچا، اتنی دور جا کر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پہلے تو ہر بڑے مسئلے پر تم کہتے تھے کہ تم پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بیٹھ کر حل نکال لیں گے، اور حل نکال بھی لیتے تھے، لیکن اس بار تم نے فرار کا راستہ اختیار کیا، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس بات کا بھی حل نکال لیں گے؟ میں نے کہا اس میں بھی تمہارا ہی قصور ہے، تم نے ہی بھائی بھائی کہہ کر میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا تھا۔
مجھے لگا تھا کہ شاید ایسا ہی کوئی رشتہ ہمارے بیچ میں بن چکا ہے، اس لیے میں جاتا، نہیں تو اور کیا کرتا۔ ابھی بھی رو رہی تھی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور اس کے آنسو صاف کیے تو کہنے لگی دفع ہو جاؤ یہاں سے، زیادہ مکھن لگانے کی کوشش مت کرو، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی۔ میں نے کہا کون کم بخت ہمدردی کے موڈ میں ہے، مجھے تو محبت چاہیے اور اس وقت صرف محبت ہی کرنا چاہتا ہوں۔ تم روکو گی تب بھی کروں گا، لڑو گی تب بھی کروں گا، کیونکہ میں نے اب تک صرف تم سے محبت ہی کی ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ نروس سی ہوئی تھی۔ میں نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ میں نے کہا یار بہت تڑپایا ہے تم نے، قسم سے۔ وہ کہنے لگی تم نے بھی بہت رلایا ہے۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ہم دونوں خوش بھی تھے، ہنس بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جذبے کو کیا کہتے ہیں جس میں چہرے پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے یسریٰ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا تھا اور میں خود پیچھے کی طرف گر گیا تھا۔ وہ میرے اوپر آ گئی تھی اور میں نے اس کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی تھی۔